دوسری چیز صبر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے محبوب آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے صبر کرنا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی ہے وہی بندہ صبر کر سکتا ہے، اور جس کے اندر صبر کی توفیق آ جائے، جس بندے کے دل میں صبر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بڑا ہی معزز اور مرتبے والا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ خالق کائنات ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، صبر کرو بہترین صبر کرو۔ اب بہترین صبر کی علماء مثال بیان کرتے ہیں، کسی آدمی پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، یا اس پورے محلے میں مصیبت آ جائے، لیکن جس بندے پہ مصیبت آئی ہوئی ہو وہ بندہ کسی بندے کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ مجھ پہ مصیبت طاری ہے، میرے حالات بڑے خراب ہیں، صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے سب سے اچھا صبر کیا ہے۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے، اس سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس سے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ایک پاگل خانے والے جیل میں قید کر دیا گیا، اب آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اے شبلی ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے سائڈ سے سنگریزے پتھر اٹھائے، ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایک طرف مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور میری طرف سے دی ہوئی اذیت پہ یہ صبر نہیں کر سکتے، چیخو پکار کر رہے ہیں، یہاں سے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں مصیبتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو بیماریاں ملتی ہیں، کبھی ہم پہ مشکل حالات آ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ جزا و فضا نہیں کرنی چاہیے، شکوہ زبان پہ نہیں لانا چاہیے، بلکہ صابر بن کر شاکر بن کر صبر کرتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہیے یا رب العالمین 60 سالہ زندگی گزار دی بغیر مصیبتوں کے، اتنی زندگی گزار دی بغیر بیماریوں کے، اب اگر تم نے یہ ذرا سی بیماری دی ہے تو میں اس پہ صبر کروں گا، میں اس پہ تیرا شکر ادا کروں گا کہ شاید اس بیماری کی وجہ سے میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے، شاید اس بیماری کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے، ان تنگی حالات کی وجہ سے تو میرا مقام و مرتبہ بلند کر دے، اس وجہ سے میں زبان سے حرف شکایت نہیں کروں گا بلکہ میں صابر بن کر صبر کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نگاہ میں اس کی حفاظت لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اس کو میں اپنی نگاہ میں لے لیتا ہوں۔ اور یہاں پہ فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جو صبر ہوتا ہے وہ صدمے کے وقت ہوتا ہے، کسی کو چوٹ لگی، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی والدہ یا والد فوت ہو گئے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، تو سب سے پہلے جو زبان سے جملہ نکلتا ہے وہی صبر ہے۔ اگر اس کا جملہ اللہ تعالیٰ کی نعمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر والا ہے، اس کی بارگاہ میں لوٹنے والا ہے، تو وہ اس کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین کلمہ ہے۔ اور اگر وہ فضا جزا ہے، ناشکری کا کلمہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے کفران نعمت کی وجہ سے اس سے اپنی نعمتوں کا جو وسعت ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ سے پتہ چلا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر پہ قائم رہتا ہے، مصیبت میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، مشکل حالات میں صبر کو اپنا ہم پلہ اپنا جامع بنائے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے بے آیوننا، گھبرا مت، تو ہماری نگاہ میں ہے، تو ہماری حفاظت میں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی نگاہ میں آ جائے، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے، اس پہ تنگی تو آ سکتی ہے، اس پہ مشکل تو آ سکتی ہے، اس پہ بیماری تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں کا دریا دے گا، کل قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا۔ جس طرح پہلے حدیث میں نے پڑھی
کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی مصیبتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے ڈٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ان نعمتوں کی اور ان صبر پر قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اگر صبر اور شکر دونوں سواریاں ہوں تو مجھے جون سی مرضی سواری پہ بٹھا دیا جائے، مجھے یہ پسند ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے کہ صبر اور شکر یہ دونوں جو ہیں وہ ایک جیسی نعمتیں ہیں۔ اب آخری قول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے اٹھایا کرتے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی مبارک اٹھایا کرتے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ مبارک اٹھایا کرتے تھے، جو روایات میں ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں بیٹھتے حضرت عبداللہ بن مسعود جوتیاں اٹھا کے سینوں سے لگا لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ فرمایا نصف صبر، ایک حصہ صبر ہے، فرمایا نصف شکر، دوسرا حصہ شکر ہے۔ اب پتہ چلا جو آدمی صبر کرتا ہے، جو آدمی شکر کرتا ہے، دونوں صفتیں کسی آدمی کے دل میں یہ پیدا ہو جاتی ہیں، دونوں خصلتیں جو آدمی اپنا لیتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، جو آدمی یہ فطرانہ ادا کرتا ہے، جو زکوٰۃ غریبوں میں لٹاتے ہیں، اس ایک بندے کے صدقات و خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو بندوں کو ایمان کامل نصیب فرماتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے، اس کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، بڑا مال و دولت ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، لیکن ابھی اس کے پاس صبر والی خصلت نہیں ہے۔ وہ اپنا سارا مال اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتا ہے، مال اس کے پاس سے جاتا ہے، اب یہ صبر کرتا ہے، شکر کی نعمت پہلے ہی اس کے پاس موجود ہے، اب اس پہ صبر کرتا ہے کہ جب نعمت لوگوں کو دے دیتا ہے، اس کے اندر دو نعمتیں پائی گئیں، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ جس غریب کو اس نے یہ نعمت دی، فطرانہ دیا، زکوٰۃ دیا، وہ پہلے ہی سراپا صبر تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تھوڑا محروم تھا، وہ صبر کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی یہ فطرانے یا زکوٰۃ کا مال اس کے پاس آیا، اس نے یہ مال اپنے ہاتھ میں لیا، کہا الحمدللہ، اس نے شکر بجا لایا، صبر بھی اس کے اندر پایا گیا، شکر بھی اس کے اندر پایا گیا۔ پتہ چلا کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ دو بندوں کا ایمان کامل فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے سراپا صابر و شاکر بن کر اللہ کی بارگاہ میں فطرانہ ادا کریں۔ اور فطرانہ اس بار جو ہے وہ 320 روپے ہے۔ ہر وہ شخص جو بالغ ہے، جو عاقل ہے، مسلمان ہے، چاہے اس نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے، اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، اس کی رقم کوئی 1 لاکھ یا جتنی رقم بھی بن جاتی ہے، سنیار سے پوچھ لیں جتنی رقم بنتی ہے، اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے یا اتنا ضروریات اصلی کے علاوہ سامان موجود ہے، مثلا ٹی وی ہو گئی، یہ ضروریات اصلی کے علاوہ ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس 4 سوٹ ہیں، 2 پہنتا ہے، 2 بالکل نہیں پہنتا، نئے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ضروریات اصلی کے علاوہ ہیں، ان کی قیمت بھی ان میں مکس کرے گا۔ ساری قیمت مکس کر کے دیکھے، اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا فطرانہ خود ادا کرے، اور پھر اپنے جو نابالغ بچے ہیں ان کا فطرانہ بھی ادا کرے، اور اگر وہ اپنی بیوی کا فطرانہ ادا کرے اور بالغ اولاد کا فطرانہ ادا کرے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن بالغ اولاد جب بالغ ہو جاتی ہے تو پھر والدین ان کی طرف سے اگر فطرانہ ادا نہ کریں تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہیں، اور اگر بالغ اولاد کی طرف سے والد فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے بالغ اولاد سے اجازت طلب کر لے کہ میں تیری طرف سے فطرانہ ادا کرنے لگا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ اگر اجازت دیتے تو پھر یہ ادا کر دے، اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر غریب ہے، اس کی بیوی امیر ہے، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی طرف سے فطرانہ ادا کروں، تو اسے بھی چاہیے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ جب اس کا شوہر اس کو اجازت دے گا، اب وہ فطرانہ ادا کرے گی تو دونوں کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ فطرانہ انہی کو دینا چاہیے جو مصارف زکوٰۃ ہیں، غریب، مسکین۔ بس 3 چیزیں یاد رکھیں، جس کے اوپر
زکوٰۃ یا فطرانہ واجب ہو چکا ہے اس کو فطرانہ نہیں دے سکتے، یعنی 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس موجود ہے یا اتنا مال موجود ہے اس کو فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اور 3 اصول اور یاد رکھیں، اصول، فروع اور میاں بیوی۔ اصول کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر زید اس کے والدین، اب باپ کی طرف سے جتنی بھی آگے نسل چلتی ہے، مثلا باپ، دادا، اسی طرح ماں، نانی، تو جتنی بھی آگے اوپر تک نسل ہے کسی کو بھی زکوٰۃ و فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع، مثلا زید ہے، اس کے بچے یا بیٹیاں ہیں، تو اب بچوں کی طرف سے جتنی اولاد چلتی ہے، بچیوں کی طرف سے جتنی اولاد چلتی ہے، ان کو جو ہے وہ فطرانہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں، اگر میاں غریب ہے یا بیوی غریب ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔